بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویوز، آج اس ویڈیو میں حضرت شیس علیہ السلام اور ان کی اولاد کی اسلامی دعوت و تبلیغ کے بارے میں بیان کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس بیٹے کا تحفہ عطا کیا اور کس نے شیطان کو جنگلوں میں منتشر کیا اور شہر بسائے۔ ویوز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دینا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویوز، حابیل کے قتل ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت دکھ میں رہنے لگے اور آپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیس یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرمانبردار بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو دعوت تبلیغ کی وصیت فرمائی، اور انہوں نے دن رات میں کی جانے والی عبادت کی تعلیم دی۔ تاریخ ابن کثیر سے ماخوذ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے نازل فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کے فریضے کو احسن طریقے سے سرانجام دیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش یانش کے حق میں وصیت فرمائی۔ انوش یعنی یانش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کینان کو سونپ دی۔ پھر کینان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے میلابیل کو دعوت تبلیغ کا منصب سونپا۔ میلابیل پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیے اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ میلابیل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے مرد کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا، اور مرد نے اپنی وفات سے چند دن قبل ہی تبلیغ دین کے فریضے کی وصیت اپنے بیٹے احدو حضرت اور لیث علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔ قصص الانبیاء۔